2 दिन کی محبت کی خاطر جنون میں آ کر داور نے اپنی ہی بیوی پری گل پر گولی چلا دی۔ وہ پری گل جس نے داور کے ساتھ اپنی عمر گزاری تھی۔ ڈرامے کے نیکسٹ ایپیسوڈ میں آپ لوگ دیکھیں گے کہ کس طرح سے داور بدحواس ہو کر تیمور پر گولی چلانے کی کوشش کرتا ہے، لیکن وہ گولی سیدھا پری گل کو لگ جاتی ہے اور پری گل سیدھا ہاسپٹل پہنچ جاتی ہے۔ وہیں پر دوسری طرف تیمور جو کہ سوچتا ہے کہ موقع اچھا ہے حور کو یہ کہہ کر کہ وہ میرے ساتھ چلے، اب کوئی بھی رکاوٹ یہاں پر موجود نہیں ہے، اسے میرے ساتھ چلنا چاہیے۔ لیکن حور جو کہ تیمور کو کہتی ہے کہ تمہارا دماغ تو نہیں خراب ہو گیا، میں نے تمہیں کتنی مرتبہ منع کیا تھا کہ یہاں پر مت آنا، لیکن تم نے میری ایک بات نہیں سنی۔ تیمور جو کہ حور کو سمجھانے کی کوشش کرتا ہے اور کہتا ہے کہ داور پوری طرح سے جنونی ہو چکا ہے، اگر وہ پری گل کو نقصان پہنچا سکتا ہے تو وہ تمہیں بھی نقصان پہنچا سکتا ہے، تمہیں داور کو چھوڑ کر میرے ساتھ چلنا چاہیے۔ اس بات پر حور تیمور سے کہتی ہے کہ تمہارا دماغ خراب ہو گیا ہے، میں یہاں سے کہیں نہیں جانے والی، اور ویسے بھی مجھے ایک بات کا جواب دو، میرے پاس رہنے کے لیے کون سی جگہ ہے؟ میرے پاس کوئی جگہ موجود نہیں ہے، اور جب تک پری گل ٹھیک نہیں ہو جاتی میں یہاں سے کہیں بھی ہلنے والی نہیں ہوں، اس لیے مجھے فورس مت کرو تو ہی بہتر ہوگا۔ وہیں پر دوسری طرف داور جو کہ پچھتاوا لے کر پری گل سے ملنے کے لیے ICU میں جاتا ہے اور جا کر دیکھتا ہے اچانک سے کہ پری گل کی طبیعت خراب ہونے لگی ہے، اور ڈاکٹر موسیٰ آتے ہیں اور آ کر پری گل کو دیکھنے کی کوشش کرتے ہیں کہ داور گھبرا جاتا ہے اور پوچھتا ہے ڈاکٹر موسیٰ سے کہ پری گل ٹھیک تو ہے؟ ڈاکٹر موسیٰ جو کہ داور سے کہتے ہیں کہ جی سب کچھ خیریت ہے، لیکن آپ کو یہاں سے باہر جانا چاہیے۔ وہیں پر داور کو اندیشہ ہونے لگتا ہے کہ شاید پری گل اب مجھے چھوڑ کر چلی جائے گی۔ داور جو کہ حواس باختہ ہو کر کمرے سے باہر نکلتا ہے اور اپنے آپ کو سنبھال نہیں پاتا۔ یہ بات دیکھ کر حور گھبرا جاتی ہے اور داور کے پاس آتی ہے اور آ کر پوچھتی ہے کہ وہ آخرکار ایسے غمزدہ کیوں ہو رہا ہے۔ داور جو کہ صرف پری گل کا نام لیتا ہے اور کوئی بھی جواب نہیں دیتا۔ حور سمجھتی ہے کہ داور یہ کہنا چاہ رہا ہے کہ پری گل ہمیں چھوڑ کر جا چکی ہے۔ کہتی ہے حور کہ ایسا نہیں ہو سکتا، پری گل تم سے بے انتہا محبت کرتی ہے اور یہ اس کے امتحان کا وقت ہے، اسے ثابت کرنا ہوگا، اسے واپس آنا ہوگا، وہ تمہیں کہیں بھی چھوڑ کر نہیں جا سکتی، یہ میں جانتی ہوں۔ حور داور کو تسلی دینے کی کوشش کرتی ہے، لیکن داور جو کہ اپنا آپ کھو بیٹھتا ہے۔ وہیں پر دوسری طرف حور جب گھر جاتی ہے تو جا کر تیمور سے بات کرنے کی کوشش کرتی ہے۔ حور جو کہ تیمور کو کال کرتی ہے اور کہتی ہے کہ تمہیں نہیں آنا چاہیے تھا، میں نے تمہیں پہلے بھی بتایا تھا کہ دعوت بہت خطرناک ہے، لیکن تم نے میری ایک نہیں سنی۔ تیمور میں تمہیں اب بھی بتا رہی ہوں، وہ گولی اس نے پری گل کو مارنے کے لیے نہیں چلائی تھی بلکہ تم پر چلائی تھی، اور پری گل نے تمہیں بچانے کی خاطر وہ گولی اپنے سینے میں اتار لی۔ تم میری بات کیوں نہیں سمجھ رہے؟ داور ایک بہت ہی خطرناک قسم کا انسان ہے، میں تمہاری زندگی کو خطرے میں نہیں ڈال سکتی۔ یہ کہہ کر حور فون بند کر دیتی ہے۔ تیمور جس کی حالت غیر ہو رہی ہوتی ہے تو وہیں پر یاسمین آتی ہے اور آ کر پوچھتی ہے تیمور سے۔ تیمور بتاتا ہے اپنی والدہ کو کہ وہ حور سے بے پناہ محبت کرتا ہے، حور کے بغیر زندہ نہیں رہ سکتا، وہ حور کے لیے تڑپ رہا ہے، اور ایک حور ہے جو وہاں پر بے انتہا خوش ہے اپنی زندگی میں۔ کہتا ہے تیمور یاسمین سے کہ آپ ہی مجھے بتائیں کہ میں آخرکار کیا کروں؟ تو کیا ہوگا آگے؟ کیا تیمور حور کی مجبوری کو سمجھ پائے گا، یا پھر حور داور کی زندگی سے خود کو آزاد کروا پائے گی؟ کیا ہوگا جاننے کے لیے دیکھتے رہیے ڈرامہ سیریل ایک لفظ زندگی۔